السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہو آپ سب پر۔ کچھ بندے ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں جو کبھی تو میری عبادت کرتے ہیں اور کبھی برائی کی طرف آ جاتے ہیں، کبھی تو نمازیں پڑھتے ہیں اور کبھی کفر کی طرف آ جاتے ہیں۔ یا عبادی کہ میرے کچھ بندے، اور دوسری طرف کچھ ایسے بندے ہیں جنہوں نے جو جب سے پیدا ہوئے ہیں تب سے لے کر آج تک میرا نام تک ہی نہیں لیا، خدا کو مانا ہی نہیں، زبان سے اللہ کا نام تک نہیں لیا۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ اللہ کو مانتے تو ہیں لیکن غلط طریقوں سے، اور کچھ ایسے ہیں ایتھیسٹ وغیرہ جو اللہ کے ہونے کا اقرار ہی نہیں کرتے۔ تو اب دیکھیں اللہ کتنے پیار سے فرما رہے ہیں، غصے سے نہیں فرمایا یا ایھا الناس اے لوگو، نہیں، فرمایا یا عبادی اے میرے بندو۔ اب یہ اتنا پیارا لفظ ہے تو سوچنے میں آئے گا تو یہ نہیں کہ یہ رابعہ بصری جیسی عورتوں کے لیے یا جنید بغدادی جیسے کے لیے استعمال کیا گیا، نہیں۔ آپ دیکھیں اللہ نے فرمایا یا عبادی، اور اس سے یہ بھی نہیں کہ ہم یا آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، تہجد گزار ہیں، بڑے سے بڑے عالم ہیں، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے فرمایا؟ اپنے گناہگار بندوں کے لیے، ایسے بندوں کے لیے جو اللہ کی طرف آتے ہی نہیں، جو اللہ کی طرف کبھی آئے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا یا عبادی اے میرے بندو، تم میرے پاس آؤ۔ آج بیٹا زیادہ ذلیل کرے باپ گھر سے نکال دیتا ہے، اور وہ خدا ایسے لوگوں کو اپنی طرف دعوت دے رہا ہے، ایسے لوگوں کو اپنی طرف بلا رہا ہے جو پیدا ہونے سے لے کر آج تک کبھی کسی اللہ کا نام ہی نہ لیا ہو، جو اللہ کی طرف آیا ہی نہ ہو، اور اگر مانتا ہے تو کبھی مان لیتا ہے اور کبھی نہیں مانتا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے، اگر تو اتنے گناہ کر کہ یہ پوری زمین تیرے گناہوں سے بھر جائے، اور پھر ان گناہوں کے اوپر گناہ کر، ان گناہوں کے اوپر مزید گناہ کر، اس کے بعد یہ عرش، یہ نیلا آسمان نہیں بلکہ اس سے بھی اوپر کی چیز ہے جس تک آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا، یہ سائنسدان بھی اس تک نہیں پہنچ سکے۔ اب دیکھیے اللہ فرماتا ہے تو اتنے گناہ کر کہ عرش تک تیرے گناہ چلے جائیں، اور صرف ایک بار سچے دل سے توبہ کر، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیرے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر تیرے اتنے گناہ ہیں کہ ہر چیز بھر گئی ہے تیرے گناہوں سے، لیکن تو صرف ایک بار توبہ کرے گا تو میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ایک مکھی کے پر کے برابر بھی تیرے اندر گناہ نہیں رہے گا، کہ تجھے بالکل معاف کر دوں، کہ تجھے بالکل معاف کر دوں گا۔ اب لوگ کہتے ہیں ہاں جی ہمیں تو رونا ہی نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی فرما دیا کہ اگر تجھے رونا نہیں آتا، کہ تیری آنکھ بھی تیرے ساتھ بے وفائی کر رہی ہے، کہ اگر تجھے رونا نہیں آتا، تیری آنکھ بھی تیرے ساتھ بے وفائی کر رہی ہے، تو گڑ گڑا کے اللہ سے مانگ کہ تیری ایک بھی اللہ کے نزدیک قابل قبول ہوگی۔ اب دیکھیں وہ اللہ ہم جیسے گناہگار بندوں کے لیے بیٹھا ہے، ہم جیسے گناہگار بندوں کو بخشنے کے لیے بیٹھا ہے۔ وہ کہتا ہے تو مجھ سے معافی مانگ، میں تجھے معاف کروں گا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جو رب ہم سے اتنی امیدیں لگائے بیٹھا ہے، تو کیا ہم صرف اس سے ایک توبہ نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اپنے رب سے ایک توبہ کا لفظ نہیں بول سکتے؟ تسبیح کرنے کو نہیں کہا، صرف ایک لفظ
ایک لفظ بولنے کو کہا ہے کہ استغفر اللہ، ایک دفعہ اپنے رب سے معافی مانگ لے، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تجھے معاف کر دوں گا۔ تو دیکھیں اپنے رب کی طرف لوٹیں، دنیا ہمیں کچھ نہیں دے گی۔ دنیا والوں سے ہم ناراض ہو جائیں نا کسی بندے سے، اس کو بڑا منانا پڑتا ہے، کہیں کہیں سال لگ جاتے ہیں وہ مانتا نہیں ہے، اور اللہ وہ ہر وقت ہم سے راضی ہونے کے لیے تیار بیٹھا ہے، تو ہم کیوں نہیں اپنے رب کے لیے کچھ کر سکتے؟ خدا کی محبت میں آ کر خدا کے بن کر رہو، دنیا ہمیں کچھ نہیں دے گی۔ میری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ، خدا حافظ۔